محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ بتوفیق باری تعالیٰ میں اور آپ ماہ رمضان المبارک کی پرکیف ساعتوں میں نماز عصر کی ادائیگی کے بعد درس حدیث سماعت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے، اس کے ابلاغ اور اس کی تبلیغ کی توفیقات کے نور سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ محتشم سامعین و ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات دین ہے۔ یہ انسان کی زندگی کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ معاش آپ جانتے ہیں کہ انسانی زندگی کی ایک بنیادی ضرورت ہے، لہذا اسلام نے انسان کو ایک عادلانہ اور منصفانہ معاشی نظام عطا کیا ہے۔ اسلامی نظام معیشت کے جو بنیادی تصورات ہیں، کچھ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج ہمارے اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ معیشت بن چکا ہے۔ تو اسلام میں معیشت کا کیا تصور ہے، اسلام کا معاشی نظام کیا ہے؟ اسلام سب سے پہلے یہ حقیقت واضح کرتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے۔ وہ تمام وسائل جن سے ہم روزی حاصل کرتے ہیں، وہ سارے وسائل اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ زمین اللہ کی ہے جس سے ہم غلہ اگاتے ہیں، ہماری فصلوں کو سیراب کرنے والا پانی بھی اللہ نازل فرماتا ہے، جس آگ پر ہم کھانا بناتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، جیسا کہ اللہ پاک خود ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 284 ہے، فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمینوں اور آسمانوں کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا اللہ کا ہی ہے۔ اسی طرح تمام کائنات کا رزق اور ضروریات زندگی کی فراہمی یہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، سورہ ہود آیت نمبر 6 ہے۔ فرمایا زمین پر چلنے والی ہر چیز کا رزق جو ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ نے رزق کے تمام وسائل مہیا کر دیے ہیں اور انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ محنت کر کے ان وسائل سے اپنی روزی روٹی کا سامان کرے، خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے۔ انسان زمین پر اللہ تعالیٰ کا نائب بنایا گیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ انسان کو رزق عطا کرتا ہے، اسی طرح اللہ انسان میں اپنی حیثیت کے مطابق اپنے زیر کفالت لوگوں اور معاشرے کے محروم طبقات کو ان کی پرورش کرنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ اسلامی ریاست کے جو سربراہ ہیں اس کا یہ فرض ہے کہ وہ لوگوں کی ضروریات زندگی کا انتظام کرے۔ اسلام انسان کو مختلف اشیاء اور اموال کی ملکیت کا حق دیتا ہے، لیکن یہ حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت کے طور پر ہوتا ہے اور کچھ حدود اور شرائط کا پابند بنا دیا جاتا ہے۔ جب تک بندہ اپنے حق کو ان حدود و شرائط کے اندر رہتے ہوئے استعمال کرتا ہے تو وہ امین سمجھا جاتا ہے، اور جب وہ ان حدود و شرائط کا لحاظ نہیں رکھتا اور اپنے مال پر واجب ہونے والے تمام حقوق ادا نہیں کرتا تو وہ خائن سمجھا جاتا ہے۔ پھر اس صورت میں اسلامی حکومت جبراً بھی پھر محروم طبقات کے حقوق اس سے وصول کر سکتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، آتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، کہ انہیں اللہ کے مال میں سے دو جو اس نے تمہیں رزق دیا ہے۔ اسی طرح جو اسلام کا معاشی نظام ہے اس میں مساوات کا معاملہ بھی پایا جاتا ہے، حق کے مساوات دیا گیا، کہ اسلام کے معاشی نظام کا یہ اہم نقطہ ہے کہ معیشت کے وسائل پر ہر جاندار کا برابر حق ہے۔ وسائل رزق جو ہیں یہ کسی خاص گروہ کے لیے نہیں ہیں، ہر شخص اپنی صلاحیت اور
خواہش اور ضرورت کے مطابق پیشہ اختیار کر کے ان وسائل سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ترقی کے مواقع ہر ایک کے لیے مساوی قرار دیے گئے۔ اسی طرح ایسا نظام جس میں ترقی کے یکساں مواقع میسر نہ ہوں وہ نظام ظالمانہ ہوتا ہے، جبکہ اسلام ہمیں مساوات کا حق دیتا ہے ہر معاملے کے اندر۔ اسی طرح اسلام ہمیں دولت جمع کرنے کی ممانعت کرتا ہے۔ اس بات کو سخت اسلام ناپسند کرتا ہے کہ انسان دولت جمع کرنے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے اور محروم طبقات پر دولت خرچ کرنے کی بجائے ان کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھائے اور زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے بڑی سخت وعیدات کا ذکر کیا۔ ارشاد ہوتا ہے والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ فرمایا جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری ہے۔ اسی طرح اسلام کا جو اسلامی معاشی نظام ہے وہ اسلام ہمیں فضول خرچی سے بھی منع کرتا ہے۔ اسلام نے دولت خرچ کرنے کا حکم دیا تو ساتھ ساتھ اس کے اصول اور ضوابط بھی بتا دیے کہ دولت کو کس انداز میں خرچ کرنا ہے۔ مسلمان اس بات کا پابند ہے کہ وہ اپنی حلال کی کمائی جائز اور حلال کاموں پر خرچ کرے اور بے جا نہ اڑائے۔ فضول خرچی سے قرآن نے ہمیں سختی سے منع کیا۔ ارشاد ہوتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین۔ کھاؤ اور پیو اور بے جا خرچ نہ کرو کیونکہ اللہ بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اسی طرح اسلام ہمیں جو اسلام کا معاشی نظام ہے اس میں ہمیں میانہ روی کا حکم دیا گیا۔ ہر کام میں اسلام میانہ روی اور اعتدال کو پسند کرتا ہے۔ خرچ میں بھی میانہ روی ہو اور اعتدال کی راہ اختیار ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اللہ کے بندے جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ ان دونوں کے درمیان وہ اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ جبکہ حضور رحمت کائنات نے اپنے حدیث کے اندر یہاں تک ارشاد فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ صدقہ ہے جو اعتدال کے ساتھ کیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ بندہ سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے اور پھر اپنی زندگی مسکینوں کی طرح گزارتا رہے، نہیں، بلکہ اسے اپنی زندگی کے نکھار کے لیے کسی اور کی حاجت اور ضرورت محسوس نہ ہو۔ اعتدال کا اور میانہ روی کا اسلام ہمیں حکم دیتا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا ما آل من اقتصد، جو میانہ روی اختیار کرے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا۔ اسی طرح اسلام کا جو معاشی نظام ہے اس میں ہمیں معاشی نظام میں ہمیں وہ اسلام حلال اور حرام چیز کے امتیاز کا ہمیں معاملہ عطا کرتا ہے کہ ہمیں جان پہچان جانکاری ہو جاتی ہے کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو پابند کرتا ہے کہ وہ حلال ذرائع سے مال کمائیں اور جائز مصارف پر خرچ کریں۔ سود ہے، جوا ہے، رشوت ہے، چوری وغیرہ سے کمایا ہوا مال اسلام نے حرام قرار دیا اور اس کا استعمال سخت گناہ ہے۔ قیامت کے دن اس بارے میں پوچھا جائے گا۔ قیامت والے دن جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس سے 4 سوال کیے جائیں گے۔ یہ شعب الایمان کی حدیث پاک ہے۔ حضور رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا جب تک ان 4 سوال کا وہ شخص جواب نہیں دے گا تو وہ وہاں سے قدم تک بھی نہیں اٹھا سکے گا۔ یہ 4 سوال کیے جائیں گے اور ان 4 سوالوں کا جواب دینا ضروری ہے، تب آگے پیچھے ہو سکے گا انسان۔ فرمایا جی سوال یہ ہوگا اس سے وَعَمْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ وَفِيمَا أَنْفَقَ۔ جہاں 4 سوال کیے جائیں گے وہاں ایک سوال یہ ہوگا کہ مال یہ کہاں سے تو نے کمایا تھا اور اس مال کو تو نے خرچ کہاں پہ کیا۔ تو ان 4 میں سے ایک سوال مال کے متعلق ہوگا۔ تو اسلام ہمیں حرام اور حلال کا امتیاز عطا کرتا ہے تاکہ ہم کمائیں
تو ہمارے سامنے اسلام کا اسوہ ہو، اسلام کا دستور العمل اور ضابطۂ حیات ہو کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، تب جا کر ہم کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے سرخرو ہو کر، سرخروئی کے ساتھ ان 4 سوالوں کا جواب دے سکیں گے، جن میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ دنیا کے اندر تو نے سب کچھ پیسے کو سمجھا، دنیا کے اندر تیرا اتار چڑھاؤ پیسہ تھا، تو یہ بتا کہ یہ مال تو نے کمایا کہاں سے تھا اور پھر اس کو خرچ کہاں پہ کیا؟ تو اگر اس دنیا کے اندر ہم حلال اور جائز معاملات کے ساتھ مال کمائیں گے، اس کو جائز مصرف پر پھر خرچ کریں گے، تو کل قیامت کے دن ہم بڑی سرخروئی کے ساتھ اور بڑی لجاجت کے ساتھ اللہ کے سامنے یہ عرض کر سکیں گے، مالک میں نے ان ذرائع سے مال کمایا تھا اور پھر میں نے تیری رضا کے لیے ان مصرف پر اس مال کو میں نے خرچ کیا ہے۔ تو یہ اسلام ہمیں معاشی نظام دیتا ہے، صحیح معنوں میں اس پہ چل کر ہم اپنی دنیا کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیقات عمل نصیب فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم وصلی علی